حسین کا. کون ہے الطاف حسین؟ الطاف حسین ایک آدمی ہے جو جدہ وطن ہے, جس کا گھر پاکستان میں جلایا جا چکا ہے, اس کے بھائی کو مار دیا جا چکا ہے, اس کے بھتیجے کو مارا جا چکا ہے, اس کے بہنوئی کو مارا جا چکا ہے, 25,000 لوگوں کو الطاف حسین کے ساتھ چلنے پر مارا جا چکا ہے, سینکڑوں لوگوں کو لاپتہ کیا جا چکا ہے. جب میں آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس وقت بھی دو لوگ جو الطاف حسین کے میرے قریبی ساتھی سمجھا جاتے ہیں, ایک ہمارے سندھی ساتھی نثار احمد پور اور ایک ہمارے بہادر پختون ساتھی انور خان کریم, اس وقت بھی لاپتہ ہے. پاکستان میں الطاف حسین کا نام لینے کا پابندی ہے, الطاف حسین کی تصویر لگانے میں پابندی ہے, الطاف حسین کے نام سے نیوز چلانے میں پابندی ہے, پاکستان جانے پر الطاف حسین کی پابندی ہے, الطاف حسین کا پاسپورٹ میں لگے نہیں دیتے. تو یہ کون ہے الطاف حسین؟ کیا کیا الطاف حسین نے ایسا کہ نہ الطاف حسین کا نام چلایا جا سکتا ہے, نہ الطاف حسین کے ساتھ چلا جا سکتا ہے, اور نہ ہی الطاف حسین کی بات سنی جا سکتی ہے؟ کیا جرم ہے الطاف حسین کا؟ What is the crime of الطاف حسین؟ الطاف حسین موضوع یہ ہے کہ الطاف حسین نے پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں, پاکستان کے بڑے بڑے جرنیلوں, پاکستان کے اندر ٹائی اور سوٹ پہن کر بیٹھنے والے بڑے بڑے صحافیوں, دین فروش ملاؤں, وڈیرے جاگیردار خان ملک چودھریوں کو بے نقاب کیا پاکستان کے اندر کہ اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکا. یہ الطاف حسین کا جرم ہے اور اس جرم کی سزا الطاف حسین کاٹ رہے ہیں. الطاف حسین نے کہا کہ بڑے بڑے جرنیلوں, یہ جو تم سیاست کے اندر آتے ہو, یہ جو پاکستان کی سرحدیں کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, اس حفاظت کے بجائے تم پاکستان کی سیاست کے اندر سیاستدانوں کو چنتے ہو, ان کو خریدنے کا اور بیچنے کا عمل کے اندر آتے ہو, حکومتیں گراتے ہو, حکومت بناتے ہو, یہ تمہارا کام نہیں ہے. الطاف حسین نے بڑے بڑے جرنیلوں کو شٹ اپ بول دیا اور الطاف حسین کا یہ قصور ہے. پاکستان کے اندر بڑے بڑے کرپٹ سیاستدانوں کو الطاف حسین نے چیلنج کیا اور یہ بولا کہ بڑے بڑے سیاستدانوں یہ کرپشن نہیں کرا, عوام کا خون نہیں چیتو. یہ الطاف حسین کا کرائم ہے. الطاف حسین کا کرائم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے دین فروش ملا جو پاکستان کے اندر نفرتیں بنا رہے ہیں, مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام عوام تک نہیں پہنچا رہے ہیں. الطاف حسین نے ملاؤں کو شٹ اپ کھول دی ہے. الطاف حسین کا یہ کرائم ہے. پاکستان کے اندر موجود وڈیرے جاگیردار خان ملک چودھریوں کی آنکھ میں ہاتھ ڈال کے الطاف حسین نے دیکھا الطاف حسین کا یہ کرائم, اور اس کو بولے کہ غریب آدمی اور کسانوں کا خون نہیں چوسو, اور اس کرائم کی سزائیں لیکن سارے ایک ہو گئے. ان ساروں نے کہا کہ یہ آدمی جو پیغام دے رہا ہے یہ پیغام تو ملک میں آیا ہے, اس سے تو ہماری یہ دکانیں بند ہو جائیں گی. پھر الطاف حسین کے ساتھ وہی کیا جو دنیا بھر میں ظالم طبقات غریبوں کے ساتھ کرتے ہیں اور غریبوں کے نمائندگان کے ساتھ کرتے ہیں. الطاف حسین کے لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا. یہ بہادر آباد ٹولہ, یہ حقیقی ٹولہ, یہ آپ نے نام سنو گے, مصطفیٰ کمال, فاروق ستار, حیدر رضوی, اظہار الحسن, انیس کرم خانی, یہ آج فارم 47 کے روڈ کے اندر بیٹھے, ان سب کو خرید لیا گیا. ان کو وہ مقامات دیے گئے جو آج ان کے پاس پاکستان کی ایوان کے اندر موجود ہیں. ان کو خریدا, الطاف حسین کے لوگوں کو اٹھایا, جس نے الطاف حسین کا ساتھ دیا اس کو اس بات کی سزا دی کہ تم الطاف حسین کے ساتھ کیوں. الطاف حسین کی پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی, اس کی پارٹی چھین لی اس سے. لیکن کیا ہوا, ان تمام ہٹ کنڈوں کے باوجود, ان تمام پروپیگنڈوں کے باوجود, 10 سال کی طویل پابندی کے باوجود میں اور آج یہاں کھڑے ہو کر اور یہاں موجودگی کا اظہار کر کر الطاف حسین کی سالگرہ مناتے ہوئے اس تمام کے تمام پروپیگنڈے کو مسترد کر رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین حق پر ہے, الطاف حسین سچ پر ہے, اور ہم الطاف حسین کے ساتھ کھڑے ہیں, اور میرا اور آپ کا یہاں پر موجود ہونا اس بات کا ثبوت. لہذا الطاف حسین نے جو جرم کیے ہم اس کو جرم نہیں سمجھتے. الطاف حسین نے جو باتیں کہی ہم ان کو غلط باتیں نہیں سمجھتے. یہی ہمارے مذہب نے سکھایا ہے, یہی ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے, اور یہی ایک اچھے اور سچے پاکستانی کا ثبوت ہوتا ہے, اچھے مسلمان کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ حق کی راہ پر چلے. اور یہی پاکستان بنانے کا مقصد تھا. اگر پاکستان بنانے کا مقصد ان فوجی جنرلوں کے ساتھ دینا تھا تو پھر انڈیا کے اندر ہی رہتے, وہاں بھی یہی ہو رہا تھا, وہاں بھی ہمیں کمتر سمجھا جا رہا تھا, وہاں بھی ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیا جا. یہ تھا کہ دونوں میں نظریہ کے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, وہ اس کو قتل کر رہا ہے, اس کو قتل کر رہا ہے, اور اس کو بڑا نیچے دکھا رہا ہے, اس کو نیچے دکھا رہے ہیں. ارے جب ہمارے فوجدار نے اس وطن کو توڑ کر اپنا حصہ لے لیا تو پھر ہمارے فوجدار اور یہ قوم کے لوگ اتنے بہادر نڈر ہیں کہ یہاں پہ بھی ان جنرلوں کا ظلم برداشت نہیں کریں گے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے پیغام دینا. اور الطاف حسین کی تصویر بھی یہاں لگی ہے, اور میں صرف اپنے قائد سے قسم کر کے یہاں سے جاؤں گا. یہ وہ عزم ہے کہ جو الطاف بھائی کے دیرینہ ساتھی ڈاکٹر عمران فاروق نے کیا تھا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں لندن کے اندر قتل کر دیا گیا. اور یہاں پر کھڑے ہو کر میں بھی اپنے قائد
حسین سے, میں بھی الطاف حسین سے ڈاکٹر عمران فاروق کے وہی الفاظ دہرا کے جانا چاہتا ہوں, کیونکہ پیغام یہ ہے کہ ہم الطاف حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے کسی بھی ظلم و زیادتی و جبر کے باوجود کہ تجھ کو بھول جاؤں میں, یہ تو ہو نہیں سکتا. ساتھ چھوڑ جاؤں میں, یہ تو ہو نہیں سکتا. میں تو ایک پتھر تھا, تو نے دلکشی بخشی. ذہن و فکر کو میرے تو نے آ گئی بخشی. میرا دل تو مردہ تھا, تو نے زندگی بخشی. تیرے گندا گاؤں میں, یہ تو ہو نہیں سکتا. دھیان تیرا رہتا ہے دن میں اور راتوں میں, ذکر تیرا ہوتا ہے خاموشی میں باتوں میں. میری سب لکیریں ہیں نقش تیرے ہاتھوں میں, نقش یہ مٹاؤں میں, یہ تو ہو نہیں سکتا. خوف کا میں پیکر تھا, تو نے حوصلہ بخشا. دل میں غم اندھیرا تھا, تو نے ایک دیا بخشا. بزدلی دکھاؤں میں, یہ تو ہو نہیں سکتا. جانتا ہوں مشکل ہے تیری راہ پہ چلنا, چاہتا ہوں پھر بھی میں تیرے رنگ میں ڈلنا. میں نہیں سپاہی ہوں پیٹ جو دکھا جائے, ہم سفر نہیں ایسا ساتھ جو نہ چل پائے. موت تو مقدر ہے, ایک کھلی حقیقت ہے, کون سی بقا ہے یہ زندگی کی قیمت ہے. رائے حق میں مرنا تو عزت و سعادت ہے, اس سے خوف کھاؤں میں, یہ تو ہو نہیں سکتا. جی الطاف حسین, جی الطاف حسین, جی الطاف حسین.